بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 41، تاریخ پاکستان۔ عزیز طلباء، اس سے قبل ہم نے پاکستان میں موجود یا سب کانٹیننٹ بر صغیر میں موجود علمی شخصیات، مذہبی شخصیات اور ان کے کارنامے پڑھے تھے، اور اب ہم اس درس میں پاکستان کا تعارف پڑھیں گے کہ پاکستان کی سرزمین ہے کیا، اس کا رقبہ کتنا ہے، یہ واقع کہاں پر ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ آپ اس کو تاریخ پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ تعارف پاکستان ہے، جس میں ہسٹری آف پاکستان جو ہے وہ ایک الگ موضوع آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہم تعارف پاکستان کرا رہے ہیں، اس میں بھی تاریخی جو حقائق ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی سامنے رکھیں گے۔ اگر پاکستان کے تعارف کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد 1947 میں جنوبی ایشیائی بر صغیر میں نو آبادیاتی حکمرانی کے خاتمے کے بعد ایک آزاد ملک کے طور پر رکھی گئی۔ یہ 1947 میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آگے مزید اس میں کیا چلتا ہے، پاک کے اردو اور فارسی میں معنی خالص اور صاف کے ہیں، اور استان کا مطلب زمین یا وطن ہوتا ہے۔ ہمارا شعار جو ہے وہ ایمان، اتحاد اور تنظیم ہے۔ یہ جو لفظ دو یہاں پر ہم نے بولے نا، اس کو ذرا غور کریں، اس کی میں آخر میں بھی آپ کو وجہ بیان کروں گا کہ پاکستان دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، پاک اور استان سے۔ پاک کو عربی میں کہتے ہیں طیب، جس طرح ہم نے بچپن میں پڑھا ہوگا کہ پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، تو پاک جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں طیب کو۔ اسی طرح استان فارسی میں وطن یا شہر کو کہا جاتا ہے، تو عربی میں شہر کے لیے مدینہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر اس کا ترجمہ دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان مطلب مدینہ طیبہ، تو پاکستان کو اس لحاظ سے مدینہ ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اس روئے زمین پر معرض وجود میں آیا ہے۔ نظام حکومت دیکھیں پاکستان میں تو وہ اسلامی جمہوریہ ہے، جس میں وفاقی پارلیمانی جمہوریہ ریاست، اور رقبہ اس کا جو ہے وہ تقریباً 88,254 مربع کلومیٹر ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ وسط ایشیا میں مغربی ایشیا کے لیے دفاعی طور پر یہ ملک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ گویا ہمارے جو مغربی ممالک ہیں، اگر دیکھے جائے تو جب بھی انہوں نے حملہ کرنا ہوتا ہے افغانستان پہ، تو انہیں ہمارے اڈے چاہیے۔ تو کہیں نہ کہیں پاکستان کو جغرافیائی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ وہ مختلف ملکوں کے درمیان ایک کڑی کا اور پل کا جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اور 22 کروڑ، اب تو خیر 24 کروڑ ہو چکی ہے عوام، تقریباً 22 سے 24 کروڑ جو ہے وہ آبادی کے ساتھ یہ دنیا کا چھٹا بڑا ملک یا آبادی والا ملک کہلاتا تھا۔ موجودہ پاکستان کے علاقوں پر یونانی، ایرانی، عرب، ہندو، سکھ، افغان، منگول اور ترک یہ تمام حکومتیں کر چکی ہیں اور حملے بھی کر چکی ہیں، تو اس لحاظ سے پاکستان کو بڑی تاریخی ایک حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان نے 1956 میں اپنا پہلا قانون جو ہے وہ بنایا۔ 56 سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی قانون نہیں تھا، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے قرآن پاک اٹھا کے فرمایا تھا کہ ہمارا دستور، ہمارا آئین سب اس میں موجود ہے۔ لیکن پھر آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے لوگ آگے آئے انہوں نے اس کو انکار کرتے گئے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اسلامی ریاست جو ہے وہ اس طرح نافذ نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ اور پھر 71 میں ایک خانہ جنگی ہوتی ہے جس میں مشرق کی پاکستان جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اور ایک نیا ملک معرض وجود میں آتا ہے جس کا نام بنگلہ دیش تھا۔ اس وجہ سے پاکستان کو جو سب سے بڑا ایک اعزاز حاصل تھا وہ یہ حاصل تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت قرار دیا گیا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد یہ اعزاز بھی پاکستان سے جاتا رہا۔ قائدین کی بات کریں تو اس میں پاکستان کے بانی جو کہ کراچی میں پیدا ہوئے،
یونیورسٹی لنڈن سے انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی، اور جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے دلائل پیش کیے اور اس میں کامیاب ہوئے، اور پاکستان جیسی سرزمین آج ہمارے پاس ہے۔ دوسرے قائدین میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا تصور جو ہے وہ پیش کرنے والے فلسفی ڈاکٹر محمد علامہ اقبال ہیں، جنہوں نے 1930 کے آس پاس یہ تصور اگلے کئی سالوں میں جو ہے وہ جڑ پکڑ لے گا، اور ایک یہ ایسا تصور پیش کیا جو کہ خطبہ الہ آباد میں آپ نے اس کو واضح کیا۔ اس کے بعد 1933 میں انگلستان میں چودھری رحمت علی کا نام آتا ہے۔ ایک طالب علم نے ایک مقالہ لکھا جس کا عنوان تھا اب یا کبھی نہیں، ناؤ اینڈ نیور کے نام سے آپ نے جو ہے وہ ایک رسالہ لکھا تھا۔ یہ بھی پاکستان کے قائدین میں شمار ہیں۔ اس مقالے میں انہوں نے شمالی مغربی ہندوستان کو ان علاقوں کے نامزد کرنے کے لیے پاکستان کا نام پیش کیا۔ اب پاکستان کا نام جو چودھری رحمت علی نے پیش کیا اس کی بھی بڑی ایک خوبصورت دلیل ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آگے چل کے اس کو بیان کرتا ہوں۔ پاکستان کا نام اور چودھری رحمت رحمت علی نے اس کو کچھ صوبوں سے منسوب کیا ہوا ہے۔ گویا اگر آپ انگلش میں پاکستان لکھیں تو پی سے پنجاب آپ لکھتے ہیں، اسی طرح اے سے آپ افغانستان یعنی کہ شمالی مغربی سرحدی صوبہ جو ہے ہمارا، اس کے بعد کے سے آپ کشمیر لکھتے ہیں، اور ایس سے آپ سندھ، اور تان مطلب بلوچستان۔ تو گویا آپ نے پاکستان کو نام تجویز کیا تھا، وہ تمام جو صوبے آ رہے تھے اس وقت پاکستان کی حدود میں جب بٹوارا ہوا، تو ان کے پہلے الفابیٹس آپ نے اٹھا لیے، پہلا جو لفظ تھا اس کو اٹھا کے ایک لفظ کو جو ہے آپ نے تعبیر کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے خاص طور پر پاکستان کو چونکہ اس کرۂ ارض پر نمودار کرنا تھا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو چکی تھی۔ نام دینے کے لیے تلفظ میں آسانی کے بعد آپ نے آئی کو شامل کیا، جس طرح پاکستان بن گیا۔ تو گویا یہ دونوں لفظ فارسی کے ہیں۔ چودھری رحمت علی کی یہ ایک اپنی پیشن گوئی ہے یا اپنی ایک فلسفہ ہے، ہم اس کو نہیں چھیڑتے، لیکن پاکستان دو لفظوں سے بنا جس کی تعبیر میں نے آپ کو پہلے پیش کر دی ہے۔ پاکستانی جھنڈے کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ امیر الدین خداوی نے ڈیزائن کیا تھا پاکستان کا جھنڈا۔ سفید رنگ میں آپ نے اقلیتوں کو نمائندہ کیا کہ گویا امن کی نشانی ہے، سفید رنگ جو ہے وہ امن کی نشانی ہے، اور یہ اقلیتوں کو پروموٹ کرتا ہے۔ اور اس میں جو گہرا سبز میدانی رنگ ہے، اس میں مسلم اکثریت کو جو ہے واضح کیا گیا ہے۔ پرچم پر ہلال ترقی کی نمائندگی کی کرتا ہے، جو کہ ترکی سے انہوں نے لیا ہے، یعنی کہ ترک جو ہے وہ چاند تارے کو پسند کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں یہ ترقی کی نشان ہے۔ تو اس طرح یہ 5 شعاؤں والا ستارہ جو ہے اس کے اندر یہ روشنی یعنی کہ علم کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو پاکستان جھنڈے کا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو جس میں ایک قوم ہے جو اقلیتوں کو تحفظ دیتی ہے، جو ترقی کو پسند کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ علم پر بھروسہ کرتی ہے۔ گویا یہ 4 سے 5 چیزیں ملائیں تو پاکستان کا جھنڈا بنتا ہے۔ یہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ بلا وجہ نہیں ایسے کوئی اٹھ کے کسی نے جناب سب بس جھنڈا لہرا دیا، اس کے پیچھے بھی پورا ایک فلسفہ ہے، پوری تاریخ ہے۔ تو امیر الدین خداوی نے جو یہ جھنڈا ڈیزائن کیا تھا، اس کو باقاعدہ ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا تھا۔ تاریخ کی بات کریں تو اس خطے کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ ہماری تہذیب، ہماری جو کلچر ہے وہ بہت پرانا ہے، جو جدید اور دور کے پاکستان کی وادی سندھ میں پروان چڑھی۔ گویا ہمارا جو ہڑپا اور موہنجو داڑو سب سے پرانی تاریخ میں، قدیم تاریخ میں گنے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر پاکستان کی تاریخ کو دیکھا جائے، چونکہ یہ پاکستان میں موجود ہے، تو اس لحاظ سے پاکستان کی تقریباً 5000 سال پرانی تہذیب شمار کی جاتی ہے۔ اور اس دور کے باشندے جنہیں دراوڑ کہتے تھے، 2 بڑے شہروں میں رہتے تھے جن کو جڑواں شہر بھی کہا جاتا ہے، جس میں موہنجو داڑو اور ہڑپا شامل ہیں۔
اور ان شہروں کو 20ویں صدی کے اول میں ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کیا۔ اور یہ موہنجو داڑو اور ہڑپا جو ہے یہ کہا جاتا ہے تاریخ کے حساب سے کہ یہ دو بھائی تھے اصل میں، اور ان کی وجہ سے یہ دو شہر پھر مشہور ہوئے، اور یہ کئی دفعہ عذاب کے زد میں بھی آئے ہیں، کئی دفعہ یہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے دوبارہ آباد ہوئے ہیں۔ اور وادی سندھ جو ہے وہ اس میں نیل کی تہذیبوں کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کیا کرتے تھے لوگ یہاں پر، کیونکہ اس وقت یہ ہب تھا اور یہاں پر بہت زیادہ تجارت ہوا کرتی تھی، بڑی قدیم 5000 سال پرانی آپ دیکھیں نا ہماری یہ تاریخ بنتی ہے اس حوالے سے۔ وادی سندھ کی اگر بات کریں تو وادی سندھ کی تہذیب قدرتی آفات اور ماحولیاتی تنزلی سے اور وبائی امراض سمیت کئی عوامل کے ساتھ کئی دفعہ زوال پذیر ہوئی ہے۔ بالآخر بعد میں یہ حملہ آوروں کے اور دراوڑوں کے حملے کے بعد یہ اس کو فتح بھی کر لیا گیا۔ تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ وادی سندھ ہو یا ہڑپا ہو، موہنجو داڑو ہو، یہ تمام کے تمام یہ انتہائی تاریخی مقامات ہیں، بہت پرانے تاریخی مقامات ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کو آپ 70-75 سال پہلے نہیں جوڑ سکتے کہ پاکستان کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ حملہ آور جس میں آریاؤں نے دراوڑوں کو وادی سندھ سے باہر نکال دیا اور انہیں مزید جنوب کی طرف دھکیل دیا، جبکہ کچھ دراوڑیوں کو آریوں نے غلام بنا لیا۔ آریائی اثرات سے اس نے خطے کو سنسکرت زبان دی، اور ہندو مذہب کی بنیاد آریوں کے افسانوں اور ان کی تہذیب اور ان کے کلچر پر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ گویا جو تہذیب تھی ہڑپا کی، موہنجو داڑو کی، اس میں بت پرستی نہیں تھی، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آثار قدیمہ والے یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو وادی ان ہڑپا میں اور وادی موہنجو داڑو میں آپ کو بت پرستی ملتی ہے، تو سر یہ آریوں نے وہاں پر حملہ کر کے ان کو بھگا کے اور وہاں پر اپنی تاریخ جمائی، جبکہ حقیقت میں وہاں پر بت پرستی نہیں تھی۔ یہ افسانوی واقعات رامائن اور مہابھارت میں بیان کیے گئے ہیں، جو آریائی لوگوں کے درمیان لڑی جانے والی عظیم جنگ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ گویا یہاں پر دو بڑی عظیم جنگیں ہوئیں، جس کی وجہ سے ان وادی سندھ کو، ہڑپا اور موہنجو داڑو کو باقاعدہ اس کو مقبوضہ بنا لیا گیا۔ 1957 سے لے کر 1919 تک کی اگر تاریخ دیکھیں تو 1757 میں بنگال میں پلاسی کی جنگ میں رابرٹ کلائیو نے نواب سراج الدولہ کو شکست دی۔ ایک سال بعد اس نے بنگال کو باقاعدہ وہاں پر بحیثیت گورنر بیٹھا، اور بنگال سے انگریزوں نے اس خطے پر زیادہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1857 میں ایک جنگ آزادی ہوئی، جس کو انگریز جو ہے وہ بغاوت کہتے ہیں، اور دوسروں کی طرف یہ جنگ برائے آزادی تھی۔ برطانوی فتح کے بعد آخر مغل بادشاہ، جو آخری مغل ایمپرر تھا بہادر شاہ ظفر، جو کہ شاعر بھی تھے، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کو وہاں پر سزا دی گئی، ان کے بیٹوں کے سر قلم کیے گئے۔ اس طرح 1857 کی جنگ کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان بد اعتمادی میں اضافہ ہوا۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس پارٹی کا قیام ہوتا ہے، اور 1907 میں مسلم لیگ پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ کچھ تاریخ کے حساب سے 1906 میں رکھی گئی، لیکن 6 میں اگر ابتدا ہوتی ہے تو 7 ٹھیک ہے، وہ بھی تاریخ ٹھیک ہے۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کیا اس پارٹی نے، اور پارٹی نے کئی سال بعد اپنی توجہ آزادی کی طرف موڑ دی۔ یہ وہی مسلم لیگ ہے جس کے قائد پھر بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح بنے، اور ہم نے پاکستان کو حاصل کیا۔ 1916 میں مسلم لیگ کے صدر محمد علی جناح کی تحریر کردہ لکھنؤ معاہدہ نے مسلم لیگ اور کانگریس پارٹی کے درمیان آزادی کے لیے کام کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا۔ گویا پہلے جو آپ کانگریس میں تھے تو کانگریس والوں نے اس چیز کو آن نہیں کیا۔ ایک پارٹی جو قائد اعظم چلا رہے تھے کانگریس میں، وہ تھا مسلم ہندو اتحاد، اور جب قائد اعظم کو پتہ لگ گیا کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ نے پھر اس کو چھوڑ کر دوسری پارٹی کو جوائن کر لیا۔ 1919 میں امرتسر میں جیلانیوں نے باغ میں بالکل قتل عام کر دیا، اور برطانوی فوجی نے امن اجتماع کے لیے جمع نہتے شہریوں پر فائرنگ کی۔ اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد تنازع میں ہے، تاہم اس واقعے نے پنجاب میں تحریک آزادی کو تقویت بخشی
اور یہ تحریک آزادی کے لیے ایک اہم مطلب جو ہے وہ سائن قرار دیا گیا کہ یہ سب سے زیادہ جامع تھی۔ گویا اگر دیکھیں تو 1919 میں یہ جو تنازع چل رہا تھا ہندو کا، برطانوی راج کا اور مسلمانوں کا، اس نے بالکل واضح پلیٹ فارم کر دیا کہ اب یہاں پر آزادی کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ مزید اس کی اہم تاریخیں دیکھتے ہیں ہم تو یہ 1920 سے لے کر 1937 تک ہے۔ تو 1920 میں آزادی کی جدوجہد سول نافرمانی یا ستیہ گروہ کی راستے پر چلی گئی۔ یہ تحریک پر پرتشدد ہو گئی تھی، اور اس میں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جس میں اس نے گاندھی نے کہا تھا کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے بڑے بڑے عہدے واپس کر دیں اور افغانستان چلے جائیں۔ افغانستان جانے لگے تو وہاں پر اس نے اس خط لکھ دیا افغانیوں کو کہ تمہارے پاس دہشت گرد آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے بھی بھگا دیا۔ جب مسلمان واپس آئے تو جس گھر میں وہ رہتے تھے، جو ان کا اپنا ذاتی گھر تھا، اسی میں پھر آ کر وہ کرائے پہ رہے۔ تو اس طرح یہ ایک نافرمانی کی سول نافرمانی تحریک جو ہے وہ گاندھی کی چلائی ہوئی تھی۔ پھر 28 میں ناکام آل پارٹیز کانفرنس نے کانگریس پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان علیحدگی کو دیکھا۔ اسی طرح 1930 میں قائد اعظم علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا، اور اس میں چودھری رحمت علی بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے، جس میں چودھری رحمت علی نے پاکستان کا باقاعدہ ایک نام بھی واضح کر دیا۔ پھر 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ برطانوی راج کے آخری آئین ہو گیا۔ اس ایکٹ نے انگریزوں کی طرف سے محفوظ مرکزی طاقت کے ساتھ صوبائی خود مختاری میں اضافہ کیا، اور ایکٹ نے ووٹنگ کے حق رائے دہی کو بھی وسعت دی اور الگ ایک جو ہے ووٹر بنایا ہے۔ 1937 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت ہونے والے انتخابات میں دونوں بڑی جماعتوں میں سے کسی کو بھی واضح اکثریت نہ ملی، لیکن اس کے بعد مسلم لیگ کو پھر واضح اکثریت ملی۔ خلاصہ سبق دیکھا جائے تو پاکستان محض ایک ملک کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری طاقتیں کار فرما ہیں۔ ملک پاکستان سرزمین کا وہ خطہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی اور ہر نعمت رکھی ہے، ہر قسم کی دولت موجود ہے۔ پاکستان، خاص طور پر ملک پاکستان، جغرافیائی لحاظ سے بھی اور زرعی لحاظ سے بھی دنیا کا با اثر ترین خطہ ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اس کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح پھر ملک پاکستان محض اتفاق نہیں بلکہ 27 رمضان المبارک کو قیام میں آنا اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے، اور اس سے نعمت سے کم اس کا کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اب آج آپ اس کو نہ سمجھیں نعمت، آج آپ سمجھیں اس کو کہ یہ حادثہ ہوا، یہ حادثہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ہمیں ایک تحفہ ملا کہ جس کی ہمیں قدر نہیں کرنی چاہیے۔ عزیز طلباء، یہاں پر ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔